تو بہرحال بات اس پر چل رہی ہے کہ ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور وہ مہر واجب ہیں تمہارے اوپر۔ نحلہ کا مطلب، نحلہ کی تفسیر واجب سے بھی کی گئی ہے کہ وہ مال جو واجب ہے۔ ان تبتغوا باموالکم سے بھی فقہاء نے یہ حکم مستنبط کیا ہے کہ مہر ہر صورت میں لازم ہے، اور مہر ایسا ہونا چاہیے جسے مال کہا جا سکے، یہ بھی فقہاء نے کہا، اس لیے اس کی اس وقت کے اعتبار سے کم ایک مقدار بھی متعین کی کہ کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے۔ تو یہ مہر جو ہے، اس کو ایک بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ اس مہر کو ہم نے بہت ہی علامتی بنا دیا ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دیکھتے ہیں کہ مہر کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر مقرر کیا، اس کو ہم لوگ مہر فاطمی کہتے ہیں، اور آپ نے اپنی اکثر ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا تقریباً اتنا ہی مہر رکھا ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات میں اکثر کا مہر اسی کے آس پاس رہا۔ 500 درہم چاندی ہے، اس کا وزن اس زمانے میں ہے 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام، یعنی 1.5 کلو کے آس پاس، 1.5 کلو سے کچھ زائد ہے۔ 500 درہم چاندی کی قیمت اگر اس زمانے میں دیکھی جائے تو میرے خیال سے، اب آج تو اس وقت تو میں نے معلوم نہیں کیا، 70,000 کے آس پاس ہوگی اس وقت، کچھ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے چاندی کی قیمت۔ تو یہ مہر تھا، اور حضرت علی کے پاس نہ تجارت تھی، نہ مال تھا، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، اور مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں جو زرہ استعمال کرتے ہیں، یعنی لوہے کا جیکٹ اور کرتا جو تلوار سے بچاؤ کے لیے ایک سپاہی استعمال کرتا ہے، وہ حضرت علی کے پاس تھا، اور حضرت علی سپاہی ہیں، اور سپاہی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس لوہے کے جیکٹ کی اس سپاہی کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ مگر آپ نے فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے، اسے فروخت کر دو، تو حضرت علی نے اسے فروخت کیا، اور جو مہر کی رقم ہو سکی اس وقت پیش کر دی۔ حضرت علی کی اس مالی حیثیت کے باوجود یہ مہر مقرر کیا گیا، صرف علامتی نہیں رکھا گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، چلو بھائی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو ان کا مہر کچھ رعایتی مقرر کر دیا جائے بہت، تو ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، 500 درہم جو چاندی ہے اس زمانے میں، وہ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا، تو 500 درہم چاندی اس زمانے میں 50 دینار کے برابر تھی۔ اب ہوتے ہوتے اس وقت اس زمانے میں چاندی کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے اور سونے کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، مگر اس زمانے میں سونا چاندی میں اتنا زیادہ ڈیفرنس اور تفاوت نہیں تھا۔ 500 درہم چاندی برابر تھی 50 دینار کے۔ 50 دینار سونے کے ہوتے تھے۔ 50 دینار کا اگر موجودہ وزن دیکھا جائے آج کے زمانے میں کہ 50 دینار کتنے وزن کا ہوتا تھا، تو 218 گرام 700 ملی گرام ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل تولہ 10 گرام کا چل رہا ہے، تو یہ 22 تولے کے قریب سونا ہے۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ اگر ہم اس ڈیفرنس کو ختم کر دیتے ہیں اور 50,000 تولے کا سونا سمجھا جاتا ہے، تو گیا وہ مہر 11 لاکھ روپے کے قریب ہو جائے گا۔ تو مہر ایسا تھا۔ آج بھی عرب ملکوں میں
مگر مہر کی کوئی شریعت نے حد مقرر نہیں کی ہے. یہ صرف وہ مہر ہے جو آپ نے مقرر فرمایا ادا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ مہر اتنا علامتی نہیں ہے کہ برائے انعام ایسا رکھ لو کہ ایک عام آدمی بھی 10 مرتبہ مہر دے سکے. لو بھائی ایک بار نہیں 10 بار لے لو، جیسا ہمارے معاشرے میں بنا لیا گیا ہے، ایسا نہیں. اور مقرر بھی نہیں ہے، کم سے کم مقدار مقرر ہے جو بہت کم ہے، اور باقی یہ ہے کہ 10 درہم کی مقدار ہے. باقی یہ ہے کہ کم میں زیادہ میں لوگوں کی حیثیت اور حالات کے اعتبار سے مہر مقرر کیا جائے. تو نہ مہر اتنا بڑھایا جائے کہ نکاح مشکل ہو جائے مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور نہ یہ بات درست ہے کہ مہر کو اتنا بے قیمت اور کم کر دیا جائے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے. جیسے ہمارے معاشرے میں اللہ نہ کرے کبھی علیحدگیاں ہوں ہمارے رشتوں میں، مگر جب نوبت آ جاتی ہے کبھی تو پھر ویسی صورت میں لڑکے والے بولتے لے بھائی لے جاؤ تمہارا سامان لے کے جاؤ، تمہارا مہر تو ہم دے دیے، نہیں دیے تو لے لو. بولتے ارے بھائی کتنا ہے مہر آپ کا؟ بہت دیے تھے، 50,000 دیے تھے، سامان بھی لے لو. سامان ایک مرتبہ دکان سے نکلا تو قیمت ختم ہو گئی اس کی، اور 50,000 آپ نے دے دیے اور 10 لاکھ آپ نے ان کے خرچ کرا دیے. کم سے کم بول رہا ہوں میں، اوپر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں اور اوپر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو بہت ہی مڈل کلاس میں بھی کم کی بات کر رہا ہوں. بھائی 50,000 آپ نے دے دیے، 10 لاکھ ان کے خرچ کرا دیے آپ نے. اسی لیے یہ جو قوانین اور حالات جو آ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا بھی نتیجہ ہے. ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہم نے اسلام کے نظام پہ عمل نہیں کیا ہے. تو اس لیے ہم یہ کریں کہ اس کو جو بھی، یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اتنا مہنگا بنا دو کہ شادیاں ہی مشکل ہو جائیں، مگر اتنا تو رکھو کہ لڑکے کے اوپر کچھ وزن پڑے اس کا، اس مہر کا، اتنا تو ہونا چاہیے. اور ایک راستہ بھی بتاتا ہوں میں مشورتاً کہ بھئی ہمارے معاشرے میں سونا ڈال رہے ہیں، بلکہ 2 تولے ڈالتے، 4 تولے کم سے کم، باقی ماشاءاللہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا 10 تولے 50 تولے بہت کچھ ڈالتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ بھئی بجائے وہ کرنے کے آپ یہ کرو کہ آپ حق مہر میں اضافہ کر دو، اور آپ اپنے جہیز کا یعنی اپنے پلنگ بستر سامان کا خود انتظام کر لو، بجائے اس میں آپ ڈالنے کے پیسے. ایک صحیح طریقہ زندہ ہو جائے گا. اور ایک بات مہر کے متعلق یہ بھی ہے کہ مہر اگر فوری دیا جا رہا ہے تو رقم کی صورت میں دینا بہتر ہے تاکہ لڑکی والوں کو سہولت ہو، اور اگر ادھار رکھا جا رہا ہے تو سونے کی شکل میں رکھنا بہتر ہے تاکہ کل کے دن اس کی ویلو کم نہ ہو. جیسے ابھی بھی بہت سے لوگ لے کے آتے ہیں کہ صاحب بیوی کا مہر دینا چاہ رہا ہوں، کیا لکھے تھے اس وقت؟ بولے تو 1100 روپے لکھے تھے. تو 1100 روپے آج بھی 1100 روپے ہی ہیں، تو سونے کی شکل میں لکھا ہوا رہتا تو سونا دینا پڑتا. تو اس وجہ سے اگر ادھار رکھا جا رہا ہے تو سونے کی شکل میں رکھا جائے تاکہ اس کی ویلو کم نہ ہو اور عورت کو اس کا حق مناسب طریقے سے مل سکے. اور ایسے ہی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عورت کو مالکانہ حق دینا ضروری ہے اس مہر کے اوپر. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی علم سے دین سے دور ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بیوی کو مہر دیتے ہیں پھر خود ہی قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر، خود ہی قبضہ کر لیتے ہیں. اور ایک واقعہ کبھی سناتا بھی ہوں کہ بھئی ایک مرتبہ ایک نوجوان دیندار تھا، بہت کچھ سنا ہوا تھا دین کی باتیں، تو مہر بھی اس نے اچھا رکھا تھا مگر مہر نقد نہیں دیا تھا. تھوڑے دن کے بعد مہر اس نے دے دیا اپنی بیوی کو، 50,000 روپے دے دیے. اور جیسے میں نے کہا کہ حالات کے اعتبار سے اس کے باپ نے تو لاکھوں روپے خرچ کیے تھے اور باپ کوئی مالدار بھی نہیں تھا. تو لڑکا اچھا تھا، اس نے یہ کیا کہ اپنی بیوی کو مہر دے دیا کہ لو بھائی یہ تمہارے 50,000 روپے دے دیا. وہ لے جا کے اس نے اپنے باپ کو دے دیا. تھوڑے دن کے بعد ساس کو معلوم ہوا کہ بیٹا مہر دے چکا ہے، تو بس ہنگامہ ہو گیا کہ بھائی کہاں گیا مہر، کہاں گیا؟ تو میں بولتا ہوں میں بڑی بھی تمہارا مہر نہیں ہے، جس کا مہر تھا اس کو گیا ہے. لیکن اس بڑی بھی نے ہنگامہ کر کے مہر واپس منگوایا.
ظلم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، دین سے علم سے دور ہیں ہم، تو عورت کو حق۔ تو سب سے بنیادی چیز نکاح کو صحیح رخ پر لانے کے لیے یہ ہے کہ جیسے آج بھی عرب ملکوں میں ہے کہ خرچ کا بوجھ لڑکے پر پڑتا ہے، لڑکے پر پڑنا چاہیے، لڑکی والوں کو خرچ سے سبکدوش کرنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی سنت ہے جو فرض و واجب کے درجے میں ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر مستحب کے درجے کی سنتوں پہ عمل کر لینا اور اس اہم سنت کو نظر انداز کر کے لڑکی والوں کو نچوڑ لینا، یہ کوئی سنت و شریعت پر عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔